حضرت جب وہاں انہوں نے توبہ اور دو جملہ لکھ دیا ہے تو واضح ہو چکا، وہاں واضح ہو چکا، اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے آپ، جی کیونکہ وہ بڑے ہیں، ہم آپ سے بڑے ہیں وہ، ٹھیک ہے، جی 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 ہاں، جی 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 ان پر کوئی کلام نہیں کر سکتے آپ. تو انہوں نے جب توبہ کر لیا، جی جب وہ اس دنیا سے گئے، انتقال کر گئے، جی تو مسلمان ہو کر کے ہی مرے. ہاں، بالکل صحیح بات کہا آپ نے، ماشاء اللہ، کافر تو نہیں کہہ سکتے حضرت. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. ٹھیک ہے حضرت. تو حضرت اب میں بتا رہا ہوں آپ کو حقیقت کیا ہے. جی یہ اصل میں جو آپ کو جہاں سے آپ نے نمبر لیا ہے میرا، جی وہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے دیا ہے اور مجھے بھی پریشان کرنے کے لیے دیا ہے، لیکن الحمدللہ میں پریشان نہیں ہو رہا ہوں، حق واضح ہو رہا ہے. وہ اس طرح کہ میں دیوبندی ہوں اور مجھ سے حسد اور دشمنی کر کے کسی نے نمبر پھیلایا آپ کے گروپ میں تاکہ آپ لوگ مجھے فون کریں. تقریباً آپ کے 200 علماء کا فون آ چکا ہے ابھی تک، اور میں نے تقریباً 10 12 15 20 سے گفتگو کیا ہے، ٹھیک ہے، اور سب اس طرح مان لیا ہے الحمدللہ. ہمارے اکابر کو یہ مسلمان مانا ہے اور اپنے اعلیٰ حضرت کافر مانا ہے. اگر میں کہہ دیتا میں دیوبندی ہوں تو گالیاں دیتے، چلاتے، میری بات سنتے نہیں، دلیل نہیں پڑھتے. ماشاءاللہ آپ امتحان میں پاس ہو گئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے حضرت. جی السلام علیکم. جی نمبر آ رہا تھا جگہ کے تعلق سے، جی جگہ کے تعلق سے آپ کا نمبر آ رہا تھا واٹس ایپ کے اچھا گروپ میں. اچھا اچھا اچھا، کہاں سے بول رہے ہیں حضرت اب؟ میں بہار سے بول رہا ہوں. جی جی، عالم حافظ ہیں آپ؟ کیا ہے عالم ہے؟ جی عالم ہے. اچھا، فراغت کہاں سے حضرت؟ جی اشرفیہ سے. فراغت کہاں سے حضرت؟ اشرفیہ سے. اشرفیہ سے. حضرت اس میں کیا ہے، انٹرویو لیتے ہیں، اگر وہ تھوڑا اچھا سوال کرتے ہیں، اگر اس میں تھوڑا صحیح ہو جائے تو. یہ سوال یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی جو ہے، آپ مفتی بھی ہیں حضرت؟ جی جی اچھا، ماشاء اللہ. تو جشن عید میلاد النبی فی زمانہ جو جلوس کے ساتھ منایا جاتا ہے، اس کا مقام فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ جلوس عید میلاد النبی مستحب ہے، مستحب ہے. اور ایک طرح سے سنت ملائکہ بھی ہے. اچھا، تو سنت ملائکہ بھی ہے. جی تو ہم فرشتے کی امت ہیں کہ نبی علیہ السلام کی امتی ہیں؟ ہمارے ذمہ کس کی سنت، ہم کس کی سنت کے مکلف ہیں؟ جبریل امین فرشتوں کے کیا امام الانبیاء کے؟ امام الانبیاء کے. ہاں، ہم کس کی سنت کے مکلف ہیں؟ امام الانبیاء کے سنت کے مکلف ہیں. تو پھر فرشتوں کی سنت کو ہم ذمہ دار ہیں کیا؟ فرشتوں نے آقا کی میلاد پر خوشی منایا تھا، اچھا، ماشاء اللہ اسی ماشاء لیے اللہ. ہم بھی مناتے ہیں. تو اس کا مقام مستحب بھی ہے، سنت بھی ہے؟ جی سنت بھی ہے. سنت ملائکہ بھی ہے. اچھا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اپنے میلاد کے دن، پیدائش کے دن روزہ رکھ کر کے اپنے پیدائش کا اظہار بھی کیا ہے. حضرت روزہ رکھنے کا کوئی اعتراض کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ روزہ کا نہیں ہے. جی فی زمانہ جو اس وقت جلوس کے ساتھ جو 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے، اس کے متعلق پوچھ رہا ہوں. یہ جی اس کے متعلق یہ مستحب ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے؟ فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اچھا، تو مطلب مستحب کو چھوڑنے والا پر کفر اور گستاخی کا فتویٰ نہیں لگا سکتے نا؟ نہیں. تو نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں خوشیاں سبھی منا رہے ہیں. تو یہ تو دیوبندی کو تانا دیتے ہیں نا اس متعلق؟ دیوبندی کو تانا دے رہے ہیں، تو ابلیس کو کہا جا رہا ہے، ابلیس کو کہا جا رہا دیوبندی تو ہے. نہیں کہا گیا ہے. اچھا، تو مطلب ابلیس نے خوشیاں نہیں منائی تھی، اس لیے وہ شیطان ہے، کافر ہے نا؟ اور جو بھی وہ خوشیاں منائے وہ مسلمان ہے نا؟ تب ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منائی تھی اور صوبیہ باندی کو آزاد کیا تھا. تو کیا پھر اس ابلیس میں اور ابو لہب میں کیا فرق ہوا؟ دیوبندی یہی کہتے ہیں کہ وہ میلادی ہو گیا، شیطان فسادی اور ابو لہب میلادی. ابلیس راندہ بارگاہ الہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا جی ہے. بالکل بالکل صحیح. اور ابو لہب وہ ہے جس نے نبی کا زمانہ پا کر کے، نبی کو پا کر کے نبی پر ایمان نہیں لایا. اچھا، سمجھ رہے ہیں؟ چلیں
چلو ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہوا تو جو مستحب ہے جشن عید میلاد النبی جلوس والا، یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. پھر وہی بات، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. جی ارے اتنے اس کی شہادتیں ہیں، اتنی شہادتیں ہیں کہ آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیے گا. مطلب قرآن پاک سے بھی حضرت، قرآن پاک سے بھی ہے حضرت. فالتو بدعقیدہ ہو کر کے بات کر رہا ہے فالتو کا. استغفر اللہ، آپ مفتی ہیں، آپ اس طرح جواب دیں گے حضرت؟ آپ پیار محبت جواب دیں گے، علمی جواب دیں گے آپ؟ پیار محبت سے ہی جواب دے رہے ہیں. یہ آپ مفتی کا مقام ہے. یہ آپ کو سب سے پہلی بات تو اس پر بلا دلیل آپ کو کوئی چوچرا نہیں کرنی چاہیے. مطلب دلیل مانگ رہے ہیں جسے مستحب کر رہے ہیں حضرت، مستحب کہہ رہے ہیں اور بول بلا، تو میں وہی بول رہا ہوں قرآن ثابت ہے نا. قرآن سے مستحب کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ قرآن پاک ثابت ہے نا حضرت. ارے مستحب کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ پہلے بتاؤ. مستحب کے ترک و ملامت نہیں ہوتی حضرت. ملامت کون کر رہا ہے؟ نہیں کر رہے نا، مطلب چھوڑ سکتے ہیں نا اس کو. ارے چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو کوئی زبردستی کہہ رہا ہے. ہاں ماشاء اللہ. مطلب یہ فرض واجب نہیں ہے، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے جیسے عید میلاد جلوس کے ساتھ. ارے صحابہ کا طریقہ بھی ہے. صحابہ نے منایا تھا. ہاں حضرت بس ماشاء اللہ، یہ پوچھنا تھا حضرت. صحابہ نے منایا ہوگا نا؟ بالکل صحابہ کے زمانے میں تھا یہ، وہی نا حضرت. یہ دیکھیں مفتی صاحب، آپ کے پرسنل پہ جال حق میں نے بھیجی ہے. یہ احمد یار خان نعیم صاحب لکھتے ہیں، امام سخاوی نے فرمایا میلاد شریف، جشن عید میلاد النبی جلوس سب نہیں، مطلق میلاد شریف تینوں زمانے میں کسی نے نہ منایا، بعد میں ایجاد ہوا ہے. ایجاد کس نے کیا ہے؟ رسائل میلاد محبوب میں لکھتے ہیں، نوربخش توکلی صاحب جو ہیں انگلیشی حکومت سے جو ہے درخواست کر کے 12 وفات نکالا کہ یہ غلط لفظ ہے، جشن عید میلاد النبی جملہ لگاؤ، تو انگلیسیوں نے قبول کر لیا. اس وقت سے چھٹی ہوتی ہے. تو حضرت اس کا جواب کیا ہوگا؟ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو نہ منانے والا گستاخ ہے، یہ ہے، وہ تو قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، وہ تو صحابہ کے زمانے میں سے بھی نہیں تھا، اور یہ تو انگلیسیوں نے نکالا. اب اس کا جواب کیا دیں گے؟ انٹرویو ہو رہا ہے حضرت، آپ جواب دیں گے تو پاس ہو جائے. نکالا انگلیسیوں کے زمانے سے تو بند ہوا ہے. بند ہوا ہے کیا کرتے ہیں فالتو کی آپ حضرت؟ انگلیسیوں کے زمانے سے تو ہی بند ہوا ہے یہ. اچھا خبیثوں نے اس کو بند کیا ہے، ورنہ برابر 1300 سال تک تو یہ چیز ہوتا ہی رہا ہے. ہاں کیا فالتو کی بات کرتے ہیں حضرت میری بات ذرا آپ ذرا ظرف اسی ظرف رکھیں اور میری بات کی اطمینان سنیں. میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جناب. حضرت. یہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ نبی کے آمد پر خوشی منانے پر دلیل مانگنے والے کے اوپر ہم کو افسوس ہو رہا ہے کہ اگر آقا کی ولادت پر ہم خوشی منا رہے ہو اور دوسرا یہ کہے کہ تم کس دلیل سے خوشی منا رہے ہو. افسوس تو اس آدمی پر ہے کہ وہ دلیل کس بنیاد پر مانگ رہا ہے. محبت کی بات ہے، نبی کا عشق ہے، نبی کا پیار ہے دل میں، تب تو ہم نبی حضرت پر خوشی منا اچھا رہے ٹھیک ہے، صحیح کہا آپ نے. یہ دیکھیں حضرت کیا کہیں گے اس کو. پھر دیکھیں یہ میں نے کتاب جو حوالہ میں نے آپ کے پرسنل بھیجا ہے. بنا کتاب کے آپ مانیے یار. ارے پھر جو کتاب میں لکھا ہے حضرت کیا کہیں گے ان کو مفتی صاحب؟ سنیے نا، ابلیس نے خدا کے وحدانیت کے انکار پہ تو سینکڑوں دلیلیں دے دی امام راضی کو. ہاں خدا کے ایک ہونے کے خلاف تو سینکڑوں دلیلیں دی نا. بالکل صحیح کہا. تو حضرت امام راضی جی آخر میں کیا کہا؟ ہاں بغیر دلیل کے مانوں گا میں. دلیل کے خدا کو ایک ٹھیک ہے، لیکن حضرت یہ انہوں نے ایسا اس لیے کہا کہ خدا کی وحدانیت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس لیے انہوں نے کہا. لیکن حضرت سنیں، حضرت میری بات سنیں، آپ مفتی ہیں حضرت، آپ مفتی ہیں حضرت. ہاں ٹھک ہے سنیں نا اللہ کے نبی علیہ السلام. جو لوگ انکار کر رہے ہیں نبی کے میلاد کو نہ مناؤ، بس ہم کیا سمجھ لیں؟ حضرت میری بات سنیں حضرت. ہاں ٹھیک ہے. تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ماشاء اللہ کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حضرت آپ سنیں نا حضرت. ہم نبی کے ہاں مانے آپ بغیر دلیل کے مانے، آپ کو منع نہیں کر رہا حضرت. لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں میں نے حوالہ بھیجا، حوالہ اپنے علماء کی کتاب دیکھیں حضرت. کیا وہ لوگ ابلیس تھے؟ کیا وہ ابو لہب تھے جنہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ انگلیشیا حکومت سے منوا کر درخواست کی، انگلیشیا حکومت سے کیلنڈروں ڈائریوں میں 12 وفات کا جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ غلط ہے، اس کے بجائے عید میلاد النبی کا لفظ ہونا چاہیے. چنانچہ گورنمنٹ نے انجمن کی اس تجویز کو منظور کر لیا. پھر اس وقت سے اس کی تعطیل کو بھی تعطیل عید میلاد النبی لکھا جانے لگا. یعنی جشن عید میلاد النبی انگلیشیا حکومت سے منوایا گیا، اس وقت سے منایا جا رہا ہے. کس نے منوایا نہیں گیا.
इंग्लिशिया हुकूमत के दिमाग में उन खबीसों ने आप जैसे लोगों ने उसको यही बात समझा दिया था। इंग्लिशिया हुकूमत को क्या मालूम कि 12 रबीउल अव्वल क्या है और 12 वफात क्या है। इंग्लिशिया हुकूमत हाँ सही कहा आपने। आया तो मुलाकात ही आप ही लोगों से हो गई उसकी। हजरत सुने मेरी बात सुने। मुलाकात हो गई तो आपने कह दिया कि 12 वफात है। अच्छा तो जब हमारे उलमा ने इसको देखा, कह रहे तो 12 वफात लिखवा दिया है, तब कहा कि इसको 12 वफात नहीं बल्कि ईद मिलादुन नबी लिखा जाए। तो हजरत आप जो कह रहे हैं कि आप लोगों से मुलाकात करा दी जिन्होंने ईद मिलाद नहीं मनाया, तो यहाँ जो जाल हक़ में लिखा है, इमाम सखावी ने फरमाया कि मिलाद शरीफ तीनों ज़माने में किसी ने के बाद में ईजाद हुआ। तो इमाम सखाफ़ी और सहाबा ताबईन तबे ताबईन ये उन्हीं इंग्लिशिया में से थे, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जिस पर आप हुक्म लगा रहे हैं कि वो इंग्लिशिया में से थे। आप लोगों से मुलाकात हो गई, क्या उन लोगों को नहीं पता था? क्या वो इंग्लिशिया में से थे, वो लोग अंग्रेज़ में से थे? हज़रत क्या कहेंगे उनके ऊपर? आप ज़रा हुक्म तो लगा दें हिम्मत करके, जो यहाँ पे उन्होंने मना किया है। मैं हज़रत अगर ये देवबंदी वहाबी किताब होती आप हुक्म लगाते, ये तो मसला के आला वाली किताब है, ज़रा लगा दें आप। इमाम सखावी पर, इमाम तहतावी पर हम कौन होते हैं हुक्म लगाने वाले? हाँ तो हम उनका मानेंगे जनाब, समझ रहे हैं? किनका? ये फालतू की बात ना। किनका मानेंगे हज़रत, किनका मानेंगे आप? अरे हम अपने अकाबिर उलमा का हुक्म मानेंगे। अकाबिर में से कौन है हज़रत? तो जहाँ का हुक्म मानेंगे, अल्लाह का हुक्म मानेंगे। इमाम सखावी मोतबर नहीं है? इमाम सखावी को हम कहाँ गैर मोतबर कह रहे हैं? तो फिर आपने अभी कहा। हज़रत क्या कर रहे हैं आप इंटरव्यू इस तरह देंगे आप? हेलो आप इंटरव्यू यही ले रहे हैं? आप इंटरव्यू ले रहे हैं? हाँ इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं आपका। तो बाकी अभी तक आप फैसला नहीं कर पाए, जैसे ईद मिलाद नबी फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब, जिसको आप बहुत सारी दलाइल साबित करने जा रहे हैं, उसे मुस्तहब कह रहे हैं। पहले ही कह दिया है कि मुस्तहब है। तो कुरान से मैं वही पूछ रहा हूँ, कुरान साबित नहीं है ना? आप जिस जाल हक को पढ़ रहे हैं, हाँ जिस जाल हक का सबूत दे रहे हैं, उसी में जा बजा कई जगह पे आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। अच्छा ज़रा बता दें आप मुझे। आप पढ़िए पढ़िए, नीचे आगे लिखा है, देखें क्या लिखा है उन्होंने। ये किसने किया? बाद में ईजाद हुआ, बाद में, सहाबा के ज़माने में नहीं था। वही वो खुलासा कर रहे हैं जनाब। ये मुझे आप बताएं, जिसे आप कह रहे हैं मुस्तहब है, सहाबा की एक अल्लाह की सुन्नत कह रहे हैं, कोई कुरान पाक की आयत पेश करते हैं, वम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, कुरान पाक की आयत से, जिस कुरान की कई आयत पेश करते हैं आप लोग हैं, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, क्या क्या आयत पेश करते हैं। इतनी सारी आयात कुरान पाक से पेश करके जश्न ईद मिलाद में साबित करते हैं, वो भी मुस्तहब का मकाम रखे आपने हैं। यूँ समझ लीजिए कि हाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने जब अपने मुक़द्दस कलाम में खुद इरशाद फरमा दिया और आप खुद इसकी बातें कर रहे हैं, तो अब आप समझ लीजिए। मैं तो वही समझ रहा हूँ कि आप लोग बेबस लाचार हैं, जैसे ईद मिलादुन्नबी क्या मकाम दें। क्या आप लोग बेबस हैं जो कुरान पाक की कई आयतों से साबित कर रहे हैं। अच्छा बताएं हज़रत, मैं एक सवाल आपसे करूँ, बताएं इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अफजल है या कलाम इलाही या सिफ़त इलाही है? दोनों अफजल है। दोनों अफजल है। आप कुछ पढ़े इसके मुतालिक, बगैर तहकीक के बोल रहे हैं आप? दोनों में से कौन अफजल है? दोनों अफजल है। दोनों में से अफजल कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया बताएं। हाँ, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हाँ तो नूरुन व किताबुम मुबीन क्या क्या है बताएं ना, बताइए। यहाँ ये जाल चुके मुआइज़ नईमी के अंदर, हाँ जवाब दे रहा हूँ, सुन रहे हैं हज़रत, आप पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। मुआइज़ नईमिया के अंदर अहमद यार ख़ान नईमी साहब ने लिखा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। यहाँ नूर से मुराद कुरान मजीद है, कुरान करीम है। अरे किताबुम मुबीन साफ वाज़ेह है कुरान की तरफ, नूर से मुराद आका की ज़ात मुबारक। लेकिन आपके अहमद यार ख़ान नईमी साहब बोल रहे हैं कि इससे मुराद। अरे अहमद यार ख़ान नईमी ने ये नहीं लिखा है, आप लफ्ज़ बदल करके बोल रहे हैं जनाब। मैं हवाला दे रहा हूँ ना आपको, हवाला मैं आपको दूंगा ना, मेरी जिम्मेदारी है हज़रत, मेरी जिम्मेदारी है, हवाला मैं आपको दूंगा। अपने उलमा को नहीं पढ़ा आपने, खुद साख्ता अक़ीदा नहीं चलता है जनाब, खुदा साख्ता अक़ीदा चलता है जनाब। खुद साख्ता अक़ीदा कहीं भी टिक नहीं सकता है। खुद साख्ता अक़ीदा नहीं है, ये
تو کا عقیدہ ہے سرکار دو جہاں سے لے کر کے اب تک کا جو ہے عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ ہے. تو اب بتائیں، آپ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، یہ احمد یار خان نعیمی صاحب تو الگ بول رہے ہیں، آپ الگ بول رہے ہیں، اکابر کی بغاوت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کابر کی بغاوت ہم کہاں کر رہے ہیں؟ آپ لفظ بدل کر کے بولیے گا تو ہم مان لیں گے. میں لفظ بدل رہا ہوں؟ بالکل بدل تو رہے میں ہیں. آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، رکیں، میں یہ حوالہ تلاش کر رہا ہوں. حوالہ کیا دیجیے گا جناب، آپ لوگوں کی خیال اچھی طرح سے سمجھی جا چکی ہے. نہیں سر، میں اگر میں اپنی کتاب دوں، بدلنے میں اپنی جیب سے کچھ پیش کروں. تو ماہر ہے آپ کے اکابرین سے لے کر کے اب تک یہ سلسلہ جملہ بدلنے کا، لفظ بدلنے کا تو یہ سلسلہ چلا ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں، اب حوالہ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں حوالہ دیکھ لیں. یہ دیکھیں حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو، آپ کے پرسنل پہ حوالہ دیکھیں، مواعظ نعیمیہ ہے. حضرت اس طرح بھاگیں نہیں، اپنی کتاب سے نہ بھاگیں. میں یہ آئینہ ہے حضرت، یہ چہرہ گندگی صاف کرتا ہے، آئینہ ہے. کہا جا رہا ہے قرآن میں کہ اللہ نے نور اور کتاب مبین تو صاف ظاہر ہی ہے اشارہ قرآن کی طرف. اچھا دیکھیں، پھر انہوں نے دیکھیں، پڑھیں، دیکھیں حوالہ پڑھیں ذرا، آپ ذرا اپنی زبان سے پڑھ دیں. چلے پڑھیں، میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ پڑھ دیں. آپ ہم کیا پڑھیں، آپ خود پڑھیے، ہم کو چلے مجھے پڑھنے دیں، خاموش رہیں آپ. مواعظ نعیمیہ حصہ 100 صفحہ نمبر 251 میں لکھا ہے، اس لیے فرمایا گیا جاءکم، سب مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے، یا نور سے مراد قرآن کریم ہے، وہ بھی دل چمکانے والا نور ہے، یا مراد نور قلب ہے. کیا قد جاءکم من اللہ، نور کی تفسیر کر رہے ہیں مدیار خان نعیمی صاحب، قرآن کریم ہے. پڑھیے پڑھتے رہیے. میں پڑھ دیا، جواب دیں، جواب ذمہ داری آپ کی حضرت، آپ فیل ہو گئے انٹرویو میں، فیل ہو گئے. فیل کیا، سوری اسی جگہ چاہیے ہی نہیں. تو اب آپ کہیں نا، آپ نے کہا من اللہ، قد جاءکم من اللہ، نور سے مراد اللہ کے نبی ہے، آپ کے حکیم الامت کہہ رہے ہیں، آپ کے اکابر ہیں، اپنے اکابر سے بغاوت کر رہے ہیں آپ مفتی ہو کر کے. آپ کیا ہیں، آپ کا نام کیا، آپ نے بتایا کیا مفتی آپ کا نام ہے، مفتی جمال اشرفی یتیم خانہ. تو آپ اتنے بڑے مفتی ہو کر کے اپنے اکابر کو نہیں مانتے، جا الحق کو کس طرح مانیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے؟ انٹرویو فیل ہو گئے آپ فیل ہو گئے، آپ فیل ہو گئے. سامعین دیکھیں، اس طرح باتیں کرتا ہے، اتنا بڑا مفتی ہے یہ. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے؟ جی میں بہار سے بول رہا ہوں. جی نام کیا؟ حافظ سرفراز رحمانی. سرفراز رحمانی، عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، مفتی ہیں، کیا ہیں؟ جی حافظ ہیں. عالم نہیں ہیں؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، پھر اپنے مسلک کا دفاع کیسے کریں گے آپ؟ جی اپنے مسلک کا دفاع کیسے کریں گے آپ؟ جی وہ تو ہے. دفاع کرنے کے لیے کیا شرط ہے بھائی؟ دیوبندی وہابی کے متعلق عقیدہ رکھنا، کیا عقیدہ رکھتے ہیں وہ جاننا ہے. اچھا جی یعنی یہ سارا چیز شرط ہے نا وہاں رہنے کے لیے. ہاں، بہت سارے پوسٹ آپ دیکھیں نہیں کہ مسئلہ کہ اعلیٰ والے کی مدرسہ میں داخلہ ہونے کے لیے پرچہ نکالا ہے کہ علماء دیوبند کے 4 اکابر کو کافر کہنا پڑے گا، جی تبھی ان کا داخلہ ہوتا ہے. جی کیا کہیں گے آپ؟ چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں. تو آپ کیا مانتے ہیں ان کو، علماء دیوبند کو؟ جی علماء دیوبند کو کیا مانتے، دیوبند کے اکابر کو کیا مانتے ہیں؟ مسلمان مانتے ہیں، کافر مانتے ہیں؟ ہلو دیوبند کے اکابر کو کیا مانتے ہیں آپ؟ ہیلو آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ ہلو ہاں آواز نہیں آئے گی، آپ پتہ ہے مجھے. اب السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. خیریت ہے حضرت؟ الحمدللہ. کون بول رہے ہیں؟ میں فرقان سلامی بات کر رہا ہوں حضرت. فرقان سلامی. کہاں سے؟ میں یہاں سے یو پی سے بات. اچھا، عالم حافظ کیا ہیں آپ؟ ہاں میں حافظ ہوں اور جو ہے رابعہ تک پڑھا ہوں. اچھا، مکمل عالم نہیں ہے؟ ہاں مکمل عالم نہیں ہے. اچھا جتنے ہیں اتنے بتا دیں. ہاں نہیں، بات صحیح ہے. علماء دیوبند کو کیا مانتے، دیوبند کے اکابر کو کیا مانتے ہیں آپ؟ علماء دیوبند کو؟ ہاں دیوبند کے اکابر کو. اچھا جی. علماء دیوبند پر جو ہے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ اگر ان کے جو ہے حضور کی شان میں اگر گستاخی ہے جو انہوں نے کری ہیں، کتابوں میں لکھی ہیں ان کے علماء نے، تو انہیں جو ہے کفری ہی مانتے ہیں کہ کافر ہیں اگر ان کے حساب سے چلتے ہیں حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ہاں تو اگر کریں گے تو پھر تو حسام الحرم کا فتویٰ لگ جائے گا آپ کے اوپر. مگر کہہ کے اگر بات کریں گے تو حسام الحرم کے فتوے سے کیسے بچیں گے آپ؟
अगर बगल ना कर रहे वो बात करते हुए लग रहा होगा। لیکن علماء دیوبند کے اکابر کو بہت سارے علماء نے مسلمان مانا ہے. مسلمان ہاں تمہید مانا. ارے بھائی بریلوی مسلک کے بانی جنہوں نے بنایا انہوں نے مسلمان مانا ہے تمہید ایمان کے اندر کہ مدعیان جدید یعنی اسماعیل دہلوی اور امبیٹوی اور گنگوہی کو ہم کافر نہیں کہتے. ہمارے نبی نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے. یہ جملہ تمہید ایمان صفحہ نمبر 132 میں لکھا ہوا ہے. خیر حضرت چھوڑیے. ہاں ٹھیک ہے جانے دیں. اب انٹرویو میں ناپاس ہو گئے. چلے ٹھیک ہے. زیادہ بحث میں نہیں بالکل صحیح کہا. بس میں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن ابھی کیا ہوتا ہے ایک زہر پھیلایا ہوا ہے دیوبند کے خلاف, تبلیغ جماعت کے خلاف پھیلایا ہوا ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے بھائی, بات اصل میں یہ میں دیوبندی ہوں. جس نے جہاں سے آپ نے نمبر جس نے پھیلایا ہے وہ سب بریلوی ہیں اور میرا نمبر پھیلا کر کے پھنسایا ہے آپ کو. آپ جنہوں نے میسج بھیجا ہے آپ اس کو فون کریں اور آپ اس کو فون کر کے بولیں آپ کہ بھائی تم جو اس کو پہچانتے ہو علی اصغر کون ہے تو پھر تم نمبر پھیلایا کیوں. ہمارے علماء کو آپ کے کئی علماء ابھی مجھے فون کر کے سر آپ نے فون کیا, اس طرح بڑے بڑے مصباحی, نعیمی, اشرفی سب ہر طرح کے علماء نے فون کیا. سب کو میں نے سوال کیا, سب لاجواب ہو گئے. ایک صاحب نے کہہ دیا انہوں نے کہ میں دیوبند کے کافر کو مسلمان کہتا ہوں جب میری دلیل دیکھ کر کے مسلمان کہتا ہوں, اور اپنے اعلیٰ حضرت کو کافر کہہ دیا اس نے. بولو تو ایسے حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کو بھائی. آگے وہ بھائی میسج میں نے نہیں پھیلایا, نہ مجھے پتہ ہے کہاں سے کیا ہے نہیں ہے, نہ وہ گروپ میں ہوں. گروپ نمبر ڈالا ہے آپ کا. ہاں ان کو میسج کر کے آپ بولو کہ ایسا کیوں کرتے ہو تم لوگ. بات کرتا ہوں. آپ کے کتنے علماء پریشان ہو رہے ہیں. ابھی بھی فون آ رہا ہے, دیکھو فون آ رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے. ہاں ہیلو السلام علیکم. کون ہے بھائی؟ جی کیا نام آپ کا؟ محمد علیمی. حسنین علیمی صاحب کہاں سے بول رہے ہیں حضرت؟ میں کٹیہار ضلع سے بول رہا ہوں. کٹیہار. عالم حافظ قاری کیا ہیں حضرت آپ؟ عالم بھی ہیں؟ جی. عالم حافظ قاری ہیں؟ جی حفظ نہیں کیا ہے. اچھا عالم ہیں. فضیلت کی. اچھا. تو حضرت جی آپ کا نمبر کیا ہے؟ ہاں فضیلت کی آپ نے. تو علماء دیوبند کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں آپ؟ علماء دیوبند سے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ وہ بد مذہب ہے, کافر ہے, مشرک. جو اس کو مسلمان کہے وہ بھی کافر ہے. جائز و حرام ہے. جہاں جو حرام ہے دو من حسام الحرمین من شک فی کفری و عذابی فقط کفر. جو ان کی کفر عذاب شکر بھی کافر ہے. تو اب پتہ چلا جو علماء دیوبند کے اکابر کو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے نا. جی. تو آپ کو پتہ ہوگا تمہید ایمان پڑھی ہے اپنے. میں انٹرویو لے رہا ہوں میں تاکہ میں امامت کے لیے منتخب کروں. بحقی کے معنی میں کہیں دیوبندی وہابی کی کوئی اور فرقہ کیا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, تمہید ایمان تو نہیں, لیکن منصفانہ جائزہ میں نے پڑھی ہے. وہ کس کی کتاب ہے؟ اور ہمارے نصاب میں شامل ہے. منصفانہ کس کی تصنیف ہے وہ؟ منصف جو ہے ٹھیک ہے. دیکھیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہ میں نے آپ کے پرسنل پہ حوالہ ادھر دیکھیں, آپ ایک اسکین بھیجا ہے تمہید ایمان کا, ذرا دیکھیں آپ. دیکھا آپ نے کن کی کتاب ہے یہ؟ تمہید ایمان. ہاں نیچے نام لکھا ہے, دیکھیں مصنف. ہاں ان کی کتاب ہے. صفحہ نمبر 132 میں لکھا ہے, جہاں نشان لگا اس کے ایک لائن کے اوپر دیکھیں, یعنی مدعیان جدید. یہ مدعیان جدید کا نیچے مطلب لکھا ہے, مطلب 3 گنگوہی اور امبیٹوی, خلیل احمد امبیٹوی, رشید احمد گنگوہی.
اور آگے لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا، یعنی کافر نہیں کہتا۔ کیوں؟ کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے، یعنی مدعیان جدید یہ اسماعیل دہلوی، امبیڈوی اور گنگوہی تینوں کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ ان کو کافر کہنے سے کس نے منع کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ اگر آپ کافر کہیں گے اپنے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کریں گے، یا تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کریں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے اہل لا الہ الا اللہ کو کافر مت کہو۔ وہ اہل لا الہ الا اللہ کون ہے؟ نیچے لکھا ہے گنگوئی، امبیڈوی اور یہ اسماعیل دہلوی۔ تو اب دیکھیں اس کے تینوں کا نام لکھا ہے یہاں پہ، اور اللہ کے نبی کی حدیث پیش کی ہے، تو اللہ کے نبی کو تو کم سے کم ماننا پڑے گا نا، کسی علماء کو مانے نہ مانے۔ اگر اس کے اللہ کے نبی کی حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد بھی یہ اکابر و کافر کہیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا انکار کرنا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی بات ان کے قول کا انکار کرنا پڑے گا۔ تو بتائیں دیوبندی وہابی کے اکابر کو کافر کہہ کر کے اللہ کے نبی کی مخالفت کریں گے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو مان کر کے دیوبند کے علماء کو مسلمان کہیں گے؟ فیصلہ اپنے ہاتھ میں ہے۔ دیوبندی کو کیا جواب دیا جائے بتائیں آپ؟ یہ آپ کا انٹرویو ہے۔ دوبارہ جملہ ریپیٹ کیجیے، نیٹ ورک کی وجہ سے آپ کی آواز صاف نہیں آئی بھائی۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے مدعیان جدید یعنی گنگوہی اور امبیڈوی اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا، ہمیں ہمارے نبی نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی پیش کر دیا گیا، اگر دیوبند کے اکابر کافر کہیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا انکار کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کی بات کا انکار، اللہ کا انکار، اللہ کے نبی کا انکار، اللہ کے نبی کا انکار، اللہ کا انکار کرنا پڑے گا۔ دیوبند کے اکابر کافر کہیں گے تو اللہ اس کے نبی کا انکار کرنا پڑے، نبی کا انکار کرنا پڑے گا۔ اب بتائیں دیوبند کے اکابر کو کافر کہہ کے نبی کا انکار کریں، اللہ کا انکار کریں، یا اللہ اس کے نبی کی بات کو مان کر کے دیوبند کے علماء کو مسلمان مانیں؟ کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ دیکھیے پہلی بات جو ہے یہ ہے کہ پہلے ہم کو حدیث کے شان نزول کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت یہاں شان نزول بیان نہیں کہ اہل لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یہاں پہ اہل لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا اور نام بھی گنوا دیا۔ ایسا نہیں کہ یہاں پہ قادیانی آ گیا، قادیانی بھی اہل لا الہ الا اللہ ہے لیکن اس کا نام یہاں پہ نہیں ہے، نام گنوا دیا، نام باقاعدہ لکھا ہے، نیچے کوٹ میں دیکھیں، نیچے حاشیے میں دیکھیں، نام گنوا دیا۔ اب شان نزول قرآن پاک کی آیت کی ہوتی ہے، شان نزول حدیث کی نہیں ہوتی۔ مولانا صاحب، مولانا صاحب، ہاں بولیے۔ شان نزول قرآن پاک کی آیت کی ہوتی ہے، قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے، ایم ڈی حسن علیمی صاحب نا، ہاں، شان نزول نازل قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے، حدیث نازل نہیں ہوتی۔ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کا قول اور فعل کو کہا جاتا ہے، اس کی شان نزول نہیں ہوتی، ہاں اس کا پس منظر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کس پس منظر میں یہ بات بیان فرمایا، ٹھیک ہے، پس منظر پہ، لیکن قرآن پاک کی آیت کی شان نزول ہوتی ہے۔ تو اب بتائیں اللہ کے نبی اگر اکابر دیوبند کو کافر کہیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول کا انکار کرنا پڑے گا، اللہ کے نبی کا قول انکار کر، اللہ کے نبی کا انکار، نبی کا انکار، اللہ تعالیٰ کا انکار، پھر مسلمان کہاں رہا ہو؟ اس کے باوجود بھی اگر کافر کہیں گے تو اپنی ایمان کا خیر منانا چاہیے، ہمارا ایمان کیا ہے۔ یہ تو حسد میں مولانا دوسری بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، حقیقت کیا ہے اس کا۔ یہ اصل میں آپ کو جو نمبر دیا گیا ہے کسی بریلوی نے میسج پھیلایا ہر گروپ کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ مجھے پریشان کرے گا، لیکن الحمدللہ میں پریشان، اتنی خوشی ہوئی مجھے آج اس نے آپ کو پھنسایا آپ لوگوں کو اور مجھے پریشان کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ آپ کے بڑے بڑے علماء آئے، اشرفی، مصباحی، کچھوچھوی اور کیا اور بھی نعیمی، سب آئے، اور کئی علماء نے جو ہے، کچھ علماء آپ کے لاجواب ہو گئے، کچھ علماء نے مانا ہے کہ اعلیٰ حضرت کافر ہیں، اکابر علماء دیوبند مسلمان، جب میں نے ایسی دلیل پیش کی ان کو۔ میں دیوبندی ہوں، کسی بریلوی نے اپنے گروپ میں میرا نمبر کے ساتھ میسج کر دیا کہ امام کی جگہ خالی ہے، تو اب لوگ پریشان ہوں گے علماء امامت کے لیے، اب وہ فون کر رہے ہیں میرے کو، تو میں کتنے کو منع کروں بھائی کہ میں نے نہیں پھیلایا، میں نے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تو میں نے سوچا کئی کو تو منع کیا، لیکن فون تو بہت آ رہا ہے، تو چلو اب اچھا موقع ہے کہ ان کے کم سے کم عقائد پوچھ لوں کہ بھائی علماء دیوبند کیا مانتے ہو، اس سے واضح ہو چکا۔ دیکھیے بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ علماء دیوبند کا عقائد کیا ہے۔ بھائی عقائد آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ کے اعلیٰ زیادہ جانتے ہیں، کون جانتے ہیں زیادہ؟
نہیں، بات وہ نہیں ہے. ہاں عقائد کے معاملے میں آپ کا عقائد کیا ہے؟ آپ وحدانیت زور و شور سے بولتے ہیں اللہ ایک ہے، جی 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 لیکن اس کی پیٹھ پیچھے آپ نبی کی گالی دیں، نبی کو برا بھلا کہیں، جی. گستاخی ہے نبی کی شان میں. تو ایسا شخص کیا ہے؟ آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ نبی کی شان میں ادنا گستاخی کرنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے، ہاں تو یہ لیکن آپ کے اکابر کی کتاب میں ہے. اچھا نبی کی شان میں گستاخی کیا ہے، جی 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 وہ آپ ایسے ٹھیک ہے. شخص کو کافر اچھا کہیں گے کہ نہیں؟ اچھا نعیمی صاحب ہاں بتائیں مجھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ذلیل کہنے والا گستاخ ہے کہ مسلمان عاشق رسول ہے؟ ہوں، اللہ کے نبی کی شان میں ہوں. گستاخی کرنے والا یہ کیا ہے؟ عاشق رسول ہے کہ گستاخ ہے، کافر ہے؟ اللہ کی شان میں، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے نہیں، والا جس نے ذلیل کہا، ذلیل کہنے والا، ذلیل کہنے والا حدیث میں ہے. نہیں اصل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان میں پوری قرآن بیان کیا بالکل ہے. صحیح بات کہا آپ نے. میں پوچھ رہا ہوں، الگ بات پوچھ رہا ہوں میں آپ کو. یا جی ایھا المزمل کہہ کر کے پکارا گیا. نعیمی صاحب میرا سوال وہ نہیں ہے، میرا انٹرویو مطلب نبی علیہ السلام کو ذلیل کہنے والا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے. ذلیل کہنے والا، ہاں؟ ذلیل کہنے والا، ذلیل اللہ کے نبی کو ذلیل کہنے والا. نبی کو ذلیل کہنے والا، ہاں تو یہ لفظ ذلیل گستاخہ لفظ نہیں ہے، گستاخانہ ہاں ہے نا. تو ہے تو کافر ہے. یہ دیکھیں، اس میں کیا شک ہے؟ دیکھ لیں یہ حوالہ دیکھیں. نہیں صاحب حوالہ دیکھیں، آپ کے پرسنل حوالہ دیکھیں. آپ کتاب کا نام کیا ہے؟ حدائق بخشش، حصہ سوم. دیکھا حضرت؟ ارے ہاں تو ہاں کی نہ بولیں، ہے کہ نہیں؟ آپ ہے نا. کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. عزت بعد ذلت یعنی ذلت کے بعد جن کو عزت ملی وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر درود بھیجا جا رہا ہے. اور نیچے دیکھیں، غیظ قلب ضلالت پہ لاکھوں سلام. قلب ضلالت، گمراہی والا قلب، اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق کہا جا رہا ہے. اور کہنے والا کون ہے؟ اوپر نام لکھا ہوا ہے، حضور پور نور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا احمد خان صاحب بریلوی. یہ لکھا جا رہا ہے. دیکھو ان کا کلام یہاں لکھا گیا ہے، ان کا اشعار ہے، ان کے اشعار ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل کہا گیا. آپ نے کہا جو اللہ کے نبی کو ذلیل کہے وہ گستاخ ہے، اور آپ نے کہا گستاخ کی ادنا توبہ قبول نہیں ہے. دیوبندی کو گستاخ کہنے والا کم سے کم اپنے اعلیٰ حضرت کے عقیدہ کو تو دیکھے نا. ابھی کئی علماء آپ کے قبرونہ دیوبند کو مسلمان کہے گئے اور آپ گستاخ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہاں ذلیل کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کو. کیا اگر اکابر علماء دیوبند بالفرض کوئی جملہ ایسا کہہ دے وہ تو گستاخ. اگر آپ کے اعلیٰ حضرت گستاخی کر دے، ذلیل کہہ تو گستاخ نہیں ہو؟ بتائیں جی. یہ شعر کا مطلب کیا نکالا ہے؟ مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھا دیں، آپ عالم میں سمجھا دیں. آپ اپنے مسئلہ کا دفاع آپ کریں گے، دفاع تو میں نہیں کروں گا نا، ہمارا کام اعتراض ہے. آپ نے ذلت لکھا ہے ہاں لغت میں، لیکن غیظ کا مطلب کیا لکھا ہے آپ نے؟ غیظ کا مطلب ہوتا ہے غیظ قلب ضلالت. قلب ضلالت کا مطلب کیا حضرت؟ دیکھیے ضلالت کا ٹاپک ہٹائیے، آپ غیظ کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ میں غیظ پر اعتراض نہیں کیا میں نے، میرا اعتراض اس پہ نہیں ہے، ضلالت پر اعتراض ہے میرا. تو آپ سمجھا نہیں اور اس کے بعد پھر آپ دفاع آپ کریں گے نا، آپ سمجھائیں نا جناب. حماقت اور صفاحت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے شعر کا مطلب سمجھا نہیں ہے. سمجھا دو نا، آپ سمجھا دو نا. ہاں آپ نے ضلالت کا میننگ بتایا، لیکن غیظ کا میننگ کیا ہے؟ آپ غیظ کا میننگ نہیں جانتے. غیظ یعنی غصہ، غیظ یعنی غصہ، غضب، غیظ و غضب، غصہ. یہاں میرا اس پر اعتراض نہیں ہے، جس پر اعتراض اس کا جواب دیں آپ. ایک جملہ جس پر اعتراض نہیں ہے اس پر الجھائے نہیں کسی امت کو. دیکھیے غیظ مطلب غصہ ہے، لیکن قلب ضلالت یہاں پر اضافت ہے. غیظ مطلب غصہ کرنے والا، سمجھ رہے ہیں؟ گمراہی پر غصہ کرنے والا، یعنی کہ گمراہ کو سدھارنے والا نہیں. قلب ضلالت ہے، قلب ضلالت کا مطلب سمجھا نہیں ہے. آپ اگر سمجھے ہوتے حدیث فہم و فراست ہر کسی کو نہیں ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا ہے. ادھر نہ جائیں، اس کا جواب دیں. دیکھیے پہلے میری بات، حدیث بھیج دیں. آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے. حدیث بھیجیں. حدیث کہاں ہے؟ کہاں حدیث؟ عمار کو ایک
کون سی حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث کا کون سی حدیث؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کا؟ ہاں تو حدیث دیں پیش کریں آپ. میں کس طرح بھیجاؤں آپ کو؟ اس طرح بھیجیں نا آپ بھائی، دفاع کر رہے ہیں اپنے مسلک کا. آپ وہ بھیجنے سے نہیں، آپ اپنی طرف سے کچھ بول دیں گے بھائی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کرے کوئی اپنی طرف سے کچھ بول دے، وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لے. اللہ کے نبی نے فرمایا. آپ حدیث نہیں دے، اپنی طرف سے کچھ بولیں گے. آپ حدیث کا مطلب سمجھا نہیں اور اعلیٰ آپ نے حوالہ دیں، حدیث دیں، حدیث پیش کریں. حدیث پیش کریں. حدیث پیش کریں. حدیث پیش کریں. حدیث پیش کریں آپ. دیکھو سامعین، دیکھو اسی لیے میں دیوبندی، تم سمجھے دیوبندی ہو نا، اس لیے دیوبندی بول دیا نا میں. اسے اب ذلت کا مسئلہ کیا ہے؟ ذلت کا مطلب کیا بتاؤ؟ ذلیل لکھا ہے ذلت. ارے مولانا، ذلت کا مطلب ذلیل و خوار ہوتا ہے، لیکن اس کی اضافت تو دیکھنا پڑے گا نا. بتائیں، سمجھا دیں آپ. عزت بعد سمجھا دیں آپ. سمجھا دیں آپ. مطلب کیا ہے؟ عزت بعد ذلت سمجھا دیں آپ. وہاں پہ آپ نے حدیث نہیں دیا، آپ نے وہاں حدیث نہیں دیا، آپ نے حدیث کا بولا، حدیث نہیں دیا. آپ یہاں آئے آپ عزت بعد ذلت بولے. عزت بعد ذلت سمجھائیں آپ مجھے. آپ عزت بعد ذلت نہیں ہے، غیظ قلب ذلت ہے. ارے وہ نیچے کا تو آپ حدیث دوالہ نہیں دیا آپ نے، اوپر کا بولنا. اوپر کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. جس کا جواب دے نہیں پا رہا ہے وہاں بھاگ رہے ہیں، اور جس جواب دینے جا رہا ہے حدیث کا بولتے حدیث دے نہیں پا رہے ہیں. آپ انٹرویو میں فیل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا انٹرویو آپ فیل ہو چکے ہیں، ناپاس ہو گئے ہیں. آپ کسی کام کے نہیں ہیں. آپ کام ختم ہو گئے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خیریت سے؟ جی الحمدللہ. جی وہ جگہ کے بارے میں میسج آئی تھی. ہاں، کس نے بھیجا ہے؟ مولانا نصیر الدین احمد صاحب. اچھا، نصیر کہاں کے ہیں وہ؟ ادھر کیا سیوان کے ہیں. اچھا، آپ کہاں کے فارغ ہیں؟ آپ جی میں دارالعلوم فیضان مفتی اعظم سے فارغ. وہ کدھر آتا ہے؟ پھول گلی بھنڈی بازار ممبئی. اچھا، آپ عالم ہیں؟ جی حافظ ہوں. حافظ ہیں، بیان کر لیتے؟ جی الحمدللہ. اچھا، بیان میں موضوع کیا ہوتا ہے؟ علماء دیوبند کے اکابر کی گستاخانہ عقیدہ ہوتا ہے جو گستاخانہ کہا جاتا ہے. دیوبند کے اکابر کے متعلق جو کہا جاتا ہے گستاخی کی ہے انہوں نے، وہ کوئی موضوع بنایا اپنے بیان میں؟ ایسے تو کبھی کبھی حضرت بنا لیتا ہوں، اس کے بارے میں تو آج تک کس بیان کیا آپ نے ان کے موضوع میں؟ کون سے اکابر کی کون سی عبارت پر بیان کیا آپ نے جو آپ کہیں سے گستاخی ہے؟ کبھی کبھی ہوا وما ہوا دلیل. ہاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں غیب عطا کیا. کیا عطا کیا؟ علم غیب. علم غیب. تو علم اور غیب دو جملوں کے ساتھ آپ کا کہنا ہے نا، علم اور غیب ہے نا. علم اور غیب. تو آپ نے آیت کون سی پیش کی؟ وما ہوا علی الغیب بدلیل. یہاں پہ علم کہاں ہے؟ تو صرف غیب ہے. دعویٰ علم غیب کا اور دلیل صرف غیب کا، غیب کی دلیل. آپ کو کم سے کم دلیل دونوں دینا چاہیے. جب دعویٰ ہے علم غیب دونوں کے ساتھ تو آپ کو دلیل بھی دینا چاہیے جہاں علم اور غیب دو جملہ ہو. جی دعویٰ علم غیب دو جملوں کے ساتھ، دلیل ایک جملے کے ساتھ کیوں؟ جواب دیں مولانا. کیا ہوا؟ دعویٰ دو جملوں کے ساتھ ہیں. جی بھائی کوئی پوچھے بھائی ہاں شادی شدہ ہے، بال بچہ ہے؟ بولا ہاں جو ہے شادی شدہ ہوں. تو بچے کا جواب تو نہیں ہوا نا، ہے نا. تو جواب جب دعویٰ آپ کا دو ہو رہا ہے، دلیل بھی ایسی دیں جہاں پہ علم غیب دو ساتھ میں ہو. یہ انٹرویو ہو رہا ہے آپ کا. کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ کوئی دیوبندی پکڑ لی آپ کو تو آپ اگر کہیں گے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ماننا دلیل کہاں ہے، تو آپ یہ پیش کریں گے کہ بھائی علم غیب. تو علم وہاں تو صرف غیب ہے، کوئی جواب نہیں ہوگا آپ کے پاس. تو جب جواب نہیں ہو تو پھر مخالفت نہیں کرنا چاہیے، بیان بھی ایسے موضوع پر نہیں کرنا چاہیے. جب تحقیق مکمل ہو جائے، مناظر بن جائے ایک آدمی، تو چلو کچھ آدمی دلیل مطالبہ کرے دلیل دے سکتا ہے. لیکن آپ نے فوراً جو ہے یہاں پھنس گئے آپ. تو جب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، دلیل نہیں، تو ایسے موضوع بیان کیوں کرتے ہیں آپ؟
چلو دوسرا سوال، علم غیب کا انکار کرنے والا کیا ہے آپ کے نزدیک؟ علم غیب کا انکار کرنے والا کافر ہے. کافر ہے. اچھا، اس کہاں ثابت ہے یہ؟ میں تو اتنا پڑھا نہیں ہوں، جو میں سنا علماء کرام سے. ارے علماء کرام سے کہتے کافر، اور بھائی علماء کرام کا مسئلہ ہے، کوئی پوچھا آپ بول دینا بھائی مجھے پتہ نہیں، علماء جانتے ہیں، ہم فتوی کفر دے نہیں سکتے، یہ بول دینا ہے آپ کو. کیونکہ آپ جب کافر کہنے جائیں گے تو یہ فتویٰ رضویہ کا حوالہ دیکھیں دیوبندی لوگ، اور کہیں گے فتویٰ رضویہ جلد 29 کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو غیب ماننے والے کی حنفیہ نے تکفیر کی، اس لیے کہ قرآن پاک کی اس آیت کا مخالف ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو علم غیب مانے اللہ کے نبی کے لیے، وہ قرآن پاک کی آیت کا مخالف ہے، اور حنفیہ نے اس کی تکفیر کیا، کافر ہے وہ. فتویٰ رضویہ کا مصنف کہہ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جو نہ مانے وہ کافر ہے. یہاں تو کہہ رہے ماننے والا کافر ہے، تو پھنس جائیں گے آپ. تو کیا کریں گے آپ؟ اور آپ کہہ رہے ہیں علم کو عطائی دیا ہے، جب قرآن پاک میں علم غیب کے ساتھ اللہ کے نبی کے علم غیب کی نفی ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ. اللہ اپنے محبوب سے فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ مجھے علم غیب نہیں ہے، اگر میں علم غیب جان لیا کرتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تمام بھلائی بٹور لیا کرتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف اور برائی نہیں پہنچتی. یہ تو قرآن کی آیت ہے. یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے پرسنل پہ حوالہ بھیجا ہے، دیکھیں یہ پڑھیں آپ. فتاوی رضویہ جلد 29، ملا علی قاری، چنانچہ اوپر نشان لگایا دیکھیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں تشریح کرتے ہیں کہ پھر تو جان لے کہ بے شک انبیاء کرام علیہ السلام غیب اشیاء کو نہیں جانتے سوائے ان چیزوں کے جن کا علم انہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھار عطا فرماتا ہے. اور حنفیہ نے اس کی تکفیر کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے، کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اعتقاد اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے مخالف ہے، تو قرآن کی آیت پیش کی انہوں نے، یعنی کافر ہے وہ. کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ جواب دیں پھر. کیا جواب؟ ماشاء اللہ جواب دیں. کیا جواب ہے؟ یہ فتویٰ رضویہ ہے، یہ مسلک کے اعلیٰ حضرت جو نعرہ لگاتے ہیں، بریلوی مسلک کے بانی احمد رضا صاحب کی کتاب ہے. کیا کریں گے؟ ان کی مخالف عقیدہ بنائے ہوئے ہیں آپ لوگ تو بھائی. اس لیے یہ دیوبندی وہابی گستاخ کافر مشرک سب کہنا چھوڑ دو، اپنی ایمان کی فکر کرو. جب ایسا دیوبندی وہابی کو کافر کہنے والے ان کا ہی عقیدہ صحیح نہیں ہے، ان کو کافر کیسے کہیں گے بھائی؟ وہ لوگ تو یار دین کی دعوت دیتے ہیں، ایمان کی دعوت دیتے ہیں، مسلک مسائل سکھاتے ہیں، کیوں کافر کہنے جائیں؟ ٹھیک ہے، ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ فیل ہو گئے امتحان میں فیل ہو گئے آپ انٹرویو میں. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ جی آپ کا نمبر ملا ہے، کہیں جگہ ہوئے خالی ہے کیا؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں فی الحال تو حیدرآباد سے بول رہا ہوں. حیدرآباد سے بول رہے ہیں آپ؟ جی. اچھا، کس مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ مسئلہ کیا حضرت؟ مسئلہ کہ عالم ہیں، حافظ ہیں، کیا ہیں آپ؟ عالم. عالم ہیں. کہاں سے فراغت ہے آپ کی؟ ممبئی جوگیشوری. جوگیشوری سے فارغ ہیں آپ؟ جی. نام کیا بتایا آپ نے؟ میرا نام صدام. صدام حسین. کیا مولانا عالم؟ مولانا صدام حسین. اچھا، تو کوئی انٹرویو لیتے ہیں، انٹرویو دیں گے آپ؟ ہاں دیں گے. دیں گے نا؟ ماشاء اللہ. بیان کر لیتے ہیں آپ؟ کر لیتا تھوڑا بہت. بیان کر لیتے، تھوڑا بہت کر لیتے. بیان میں علماء دیوبند کے متعلق ان کے خلاف کچھ باتیں کرتے ہیں، موضوع ہوتا ہے آپ کا؟ ان کے خلاف ہاں بول لیتے ہیں. بول دیتے ہیں؟ اچھا، اچھی طریقے سے بول لیتے ہیں. ہاں. کچھ فائدہ ہوا اس سے؟ کس کو؟ علماء جو دیوبندی جب تبلیغ والوں کو کہتے ہیں ان لوگوں کو کچھ فرق پڑا؟ چھوڑ دیا دیوبندیت؟ ہلو. ہاں بولیں. کیا بول رہے ہیں آپ؟ بھائی جو آپ دیوبندی وہابی کے خلاف جو بیان کرتے ہیں، موضوع ٹاپک ہوتا ہے آپ کا، تو انہوں نے کیا دیوبندیت چھوڑ دیا آپ کے بیان سے، کہ عربی ماحول بگڑا، کہ دور ہو گئے وہ لوگ؟ ارے بھائی کہاں سے آپ بول رہے ہیں؟ جہاں پہ آپ نے لگا وہیں سے بول رہا ہوں میں. یہ سب کے بارے میں ہم بول رہے ہیں نا. ہیں
मतलब मैं जहाँ भी रहा हूँ ہاں وہاں پہ، ہاں وہاں پہ دیوبندی وغیرہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. اچھا لوگوں کو سمجھایا کہ دیوبندی کے گھر پہ یہ اچھا فلاں مطلب تو جو بات ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے علم غیب پر؟ انٹرویو لے رہا ہوں آپ کا میں. ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کیا ایمان ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو علم غیب تھا. ہے، جو انکار کرے، رہے گا، جو انکار وہ کرے کافر ہے، کافر ہے. چلو ٹھیک ہے. کوئی آیت قرآن کی ہے؟ ہے نا. کہاں ہے؟ ابھی یاد نہیں آ رہا لیکن ہے، ٹھیک ہے. تو انکار کرے وہ کافر ہے. ہم. برابر. تو یہ اپنے قرآن پاک کی آیت آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے نا، ایسا نا؟ تو یہ دیکھیں، یہ ذرا آپ واٹس ایپ پہ آئیں، واٹس ایپ پہ آئیں آپ. یہ واٹس ایپ دیکھیں آپ. ایک تو یہ ہے، اگر فتاوی رضویہ میں بھی ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم غیب کا انکار ہوا ہے، اس کے اندر یہ الملفوظ کے اندر ہے. یہ فتاوی رضویہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق عقیدہ رکھے، اللہ میں غیب جانتے ہیں، حنفیہ نے اسے کافر کہا ہے. اور قرآن پاک کی اس آیت قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اس کا مخالف ہے وہ، یعنی وہ کافر ہے. کس نے کہا؟ فتاوی رضویہ کس کی ہے دیکھ لیں آپ. تو آپ نے کہا جو انکار کرے وہ خود کافر ہے. تو فتاوی رضویہ کا مصنف کیا ہوا آپ کے فتوے سے؟ ارے ویسے تھوڑی نہیں ہے. آپ کو حوالہ، آپ کون سے عقیدہ کے مولانا ہے کہ کیا ہے؟ میرا مت دیکھیں، جو کتاب بھیجنا اس کو پڑھیں آپ، اس کا جواب دیں آپ. کتاب میں پڑھیں، نمبر ڈالتے ہیں امامت کے لیے کہ یہی سب کرنے کے لیے. میں نے نہیں ڈالا ہے، جو ڈالا آپ کو پھنسایا ہے بھائی، آپ کو پھنسایا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دینا ہے، جواب دینا ہے آپ کو کتاب بھیج دیا ہوں میں، اب عقیدہ پوچھ رہے ہیں. جو کتاب بھیجا ہوں جواب مطلب اس کا حوالہ ہم بھیج دیں گے، ایسی بات نہیں ہے. نہیں، ابھی فیل ہو گئے نا آپ. چلو کام ختم ہو گیا آپ کا، بھیج دیں گے، ہو گیا کام ختم تمہارا. یہ ہے ان کے مولوی اور امام، اپنی تقریر میں اور بیانات میں علماء دیوبند کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو سوال کرتے ہیں، ان کی حالت دیکھیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور جب سمجھ جاتے ہیں کہ دیوبندی ہے تو بھڑک اٹھتے ہیں. یہ ہے ان کی اوقات. سامعین آپ فیصلہ کریں، یہ ہمیں پھنسایا نہیں ہے، بلکہ اپنے مجدد کو، اپنے اکابر کو، جس نے نمبر بھیجی ہے وہ خود پھنسا کر گیا ہے. وہ ماشاء اللہ، یہ ہے دیوبند کی حقانیت. آپ سمجھیں، جب جس کو پتہ چل گیا دیوبندی ہے تو بھڑک اٹھا، جواب دینے سے بجائے وہ جو ہے بکواسات کرنے لگا. تو ماشاء اللہ یہ علماء دیوبند کی کرامت ہے، حقانیت ہے، جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ماشاء اللہ ماننا پڑے گا علماء دیوبند کے عقائد کو، ماننا پڑے گا علماء دیوبند کو، ان کے اکابر کو، ان کی کتابوں کو، ان کی عبارات کو. حضرت جب وہاں انہوں نے توبہ